الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بس اپنے چہرے کو یکسو ہو کر دین کی طرف پھیر لو۔ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کا خلق بدلتا نہیں ہے، اور یہی مضبوط دین ہے، مگر اکثر لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس وقت ہم جس دنیا میں آنکھ کھولے ہوئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، اس کے چیلنجز اور اس کے مطالبات اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو پرانے ہیں، لیکن اس کی پیش قدمی کے حوالہ سے اور اس کے اظہار کے حوالہ سے یہ نئے ہیں۔ مسلمان اور مومن بندے کو
جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں اس کے دشمنوں اور اغیار کی طرف سے پیش کردہ وہ اشکالات اور اعتراضات ہیں جو اس کے دین پر کیے جاتے ہیں، اور باور یہ کروایا جاتا ہے کہ جس چیز کو تم اتھارٹی سمجھ کر، حتمی اور یقینی چیز سمجھ کر قبول کیے ہوئے ہو اور کامیابی کا زینہ سمجھتے ہو، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر انسان قائم ہو تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سعادت حاصل کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان اس کا دعوے دار ہے کہ میں جس اصول اور قاعدے اور عقیدے اور فکر پر زندگی گزار رہا ہوں اس میں دنیا کی سب بھلائیاں بھی آتی ہیں، اور آخرت تو ہے ہی صرف میرے لیے یا اس کے لیے ہے جو اس دین کو قبول کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا کوئی حصہ اس کے مخالفین اور اس کے دشمنوں کے لیے نہیں ہے۔ ان چیلنجز میں سے اور ان اشکالات میں سے اس وقت جو لوگ دوبارہ اس بات کی تکرار کر رہے ہیں اور تجدید کر رہے ہیں اور اس کو دہرائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اس دنیا میں آیا ہے اور فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس فطرت کا مطلب اور مفہوم وہ خود اپنے طور پر بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں انسان آتا ہے اسی طرح وہ ساری زندگی جو اس جہان میں گزارتا ہے تو جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کو وہ کرنے کا حق حاصل ہے جو وہ کر رہا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو فطرت ہے اس پر کسی خارجی چیز کا اثر، کسی چیز کے اخذ و قبول یا قبول و رد میں کسی دوسری چیز کو اختیار دینا کہ تم ہمیں بتاؤ کہ میں کون سی چیز کو میں قبول کروں اور کس چیز کو رد کروں، میں تمہاری بات کو مانوں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اور مزید سادہ کرتا ہوں، فطرت کے حوالے سے بعض ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور بعض منکر، اور یہ ماننے والے بھی منکرین کی تائید میں یہ بات کہتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر اس دنیا میں آیا ہے اور فطرت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی قدغن، کوئی پابندی، اس کو کسی کام کے کرنے کی اجازت دینا، کسی کام سے روکنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آزاد ہے۔ عقل اور شعور کی دنیا میں رہنے والا بندہ پابند نہیں ہو سکتا، یہ آج کی تشریح ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ویسے حیرانی نہیں ہونی چاہیے، یہ عام سی بات ہے کہ جس طرح اللہ کا دین اسلام ہے اسی طرح یہ فطرت کو بھی دین لوگ کہتے ہیں، فطرت ان کے معنی میں، اور انہوں نے اس کا دوسرا نام رکھا ہے نیچر، اور مطلب اس کا یہی ہوتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ کسی قسم کی پابندی، کسی قسم کا خارجی اثر، یعنی کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بندہ خود اپنے طور پر جو کرتا ہے یا جو چیزیں جو ہیں وہ قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے، یہ اس کو اختیار حاصل، وہ کر سکتا ہے، یہ فطری زندگی ہے۔ یعنی دعویٰ آپ دیکھیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم فطرت پر ہیں، اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا اور پھر اس کو عقل و شعور بخشا، اس کے باوجود خیر کی زندگی، بہتر زندگی، کامیابی کی زندگی گزارنے کے لیے اسے کسی خارجی ہدایت کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی چیز موجود ہے لیکن اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے، بہت خوبصورت چیز ہے جس کے لیے آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ میری ہی قسمت میں ہونی چاہیے، اس سے بہتر میری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ اس کے استعمال میں اگر حد سے تجاوز کر دیں
گوشت ہے، سید الطعام ہے. اب انسان کی خواہش ہے کہ یہ میں استعمال کروں، لیکن اگر وہ حد سے زیادہ استعمال کر لے، کیا اس کے لیے وہ خیر ہوگی؟ کیا اس کے لیے بہتری ہے اس میں؟ نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ سید الطعام کھانے کے باوجود ہلاکت کی شکل میں ہوگا. مر جائے گا بندہ اگر وہ حدود کا پابند نہ اپنے آپ کو سمجھے. بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں، اور بڑا سادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے، ایک کائنات کا اور انسانوں کا، ان مخلوقات کا خالق اور مالک ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ فطرت پر پیدا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی رہنمائی کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہی رہبر ہوگا. وہ بتائے گا کہ اس کو کیا چیز جو ہے وہ لینی ہے اور کس چیز کو اس نے چھوڑنا ہے. اس کا یہ لینا اور ترک کرنا، اخذ و قبول اور رد، یہ فطرت ہوگی. مادر پدر آزادی، عقل کے نام پر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ جو میں کہتا ہوں، کوئی نہیں، ہر بندہ اپنے طور پر کہتا ہے. جو میں کہتا ہوں سے مراد فرد ہے، اجتماع نہیں ہے. ہر بندہ انڈیویجولی کہتا ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ فطرت کے مطابق ہے، مجھے حق حاصل ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے. اس کا دوسرا ایک خارجی نام ہے لبرٹی. یہ الگ چیز ہے، یہ فطرت نہیں ہے، یہ فطرت سے محاذ ہے. اس بنیاد پر اپنے آپ کو نیچری کہتے ہوئے لوگوں نے، انسانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم فطری ہیں، اور اس فطرت کے غلط مفہوم کو اخذ کرنے کی وجہ سے دنیا برباد ہوئی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سبب ہر وقت، وہ نام مختلف ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس کو ہم فطرت یا نیچر کہہ رہے ہیں یہی ہمارا وہ خدا ہے جس میں کامیابی رکھی ہوئی. یعنی چیزوں کو قبول کرنے اور رد کرنے میں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. جس کو مسلمان کہتے ہیں کہ تمہیں ایک وحی کی ضرورت ہے، ایک پیغمبر کی ضرورت ہے جو تمہیں بتائے کہ کیا چیز تم نے قبول کرنی ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، پھر تم فطرت پر ہوگے. وہ کہتے ہیں یہ تو فطرت پر قدغن ہے، یہ تو ایک اضافی بوجھ آپ نے ڈال دیا ہے. یعنی مذہب اور مذہبی تصور کا خاتمہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم قبول نہیں کریں گے. اس وقت دنیا اس فکر میں اپنے عروج پر ہے. جس طرح میں نے کہا ہمیشہ دنیا میں یہ سوچ رہی ہے. یونان کی تاریخ سے لے کر اس وقت اس ماڈرنزم کی تاریخ تک یہ تصور ہر جگہ موجود رہا ہے، اور اسی پر دنیا اور قومیں برباد ہوئی ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. یونانی ہوں فلسفے والے، اس کے بعد فارسی ہوں، یہ ایران والے، یعنی یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ عرب ہوں، یا پھر اسلام کے نام لیوا جو دراصل انہی کے پیروکار تھے وہ ہوں، اور خود کو جو ہے وہ مسلمان کہلانے والے. جس طرح اب اس دنیا کی بات کریں تو یہ بر صغیر کے اندر ایک صاحب سر سید پیدا ہوا. یہ سوچ اس کی اپنی نہیں تھی، ادھار لی ہوئی تھی اس نے، لیکن اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، تفسیر قرآن کے نام پر اس نے یہ پیش کی ہے. کہتے ہیں نیچری، اور یہ بڑا خوشکن نعرہ ہے. بھئی فطرت نیچر کے مطابق، تو نیچر ایک تاریخ ہے، نیچریت یعنی ایک فلسفہ، ایک دین ہے جس کو یہ لوگ قبول کیے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ کوئی قدغن پابندی نہیں ہے، جو جی چاہے بندہ وہ کرے. آج جو لوگ مختلف دنیا کے اندر، ترقی یافتہ دنیا کے اندر، یعنی دنیاوی ضرورتوں کے حوالے سے وہ لوگ جنہوں نے انسان کو فضا اور ہوا میں اڑا دیا ہے، اور پھر یہ دنیا نہیں کسی اور دنیا میں پہنچا دیا ہے، چاند پر پہنچنے کے دعوے دار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فطرت پر ہیں. ہمارے اوپر کسی پابندی کی اب ضرورت نہیں ہے. انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور آزاد زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا نتیجہ اب اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ فطرت کے غلط مفہوم کو اخذ کرنے کی وجہ سے جو عمل وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں انسان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے ہوئے ہے، جس میں جنس کی کوئی تفریق نہیں ہے. مرد اور عورت اپنا تعلق قائم نہیں کریں گے. جس کا جی چاہے گا وہ مرد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، جو عورت چاہے گی وہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ. یہ وہ کہتے ہیں یہ ہے فطرت.
یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ہوا میں اڑا دیا ہے، ہماری ضرورتوں میں ہم پر ان کے بڑے احسانات ہیں، انتہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مقصدیت میں وہ کتنی گراوٹ کا شکار ہیں، ذرا اس بات کو سمجھیں کہ اب وہ مرد سے تعلق نہیں رکھتے، عورت سے تعلق نہیں رکھتے، اب اپنی خواہش کی تکمیل میں وہ جانوروں سے اپنی خواہش پوری کرتے۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، انسان کی گراوٹ دیکھیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ انلائٹنمنٹ کا دور ہے، انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، کہاں پہنچ گیا ہے انسان، مگر اخلاقی طور پر آپ اس کی حالت دیکھیں کہ وہ کہاں گر گیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک حدیث سے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، مالک ہم قبول کرتے ہیں تیرے نبی کی اس دعوت کو، اس دین کو، اس اسلام کو جو دراصل فطرت کا دین ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مشرکوں میں سے ایک بندہ تھا اور وہ مجھے مذاق کر کے کہنے لگا، ان صاحبکم یعلمکم دینکم حتی الخراءۃ، یار یہ جو تمہارا صاحب ہے جس کو تم نبی کہتے ہو، یہ تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ آپ کہتے ہو وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں بول و براز سکھاتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، یعنی پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ تم کہتے ہو تمہارا نبی بتاتا ہے، یہ کیا تمہارا صاحب ہے، کیا فکر ہے اس کی؟ یعنی اپنی زبان میں اس وقت کہیں بڑا دانشور تم سمجھے ہوئے ہو، اس پر جان نچھاور کرتے ہو اور وہ تمہیں بتاتا ہے۔ مذاق کیا نا اس نے، کبھی بولو برا پیشاب اور پخانہ کیسے کرنا ہے۔ جن قربان جائیں حضرت سلمان کے، انہوں نے کہا اجل او اللہ کے بندے، بالکل میں اس کی صفائی نہیں دوں گا، میرا نبی واقعتاً ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے، بلکہ یہی سکھاتا ہے کہ تم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ جو فضلات کا اخراج ہے، یہ تم نے جو پیشاب اور پخانہ کرنا ہے، یہ کس طرح کرنا ہے، یہ بھی ہمیں ہمارا نبی سکھاتا ہے۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں ہم اس پر۔ پھر کچھ چیزیں بتائیں کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ استنجا میں استعمال کرنی ہے، کس طرح جو ہے وہ آپ نے صفائی کرنی ہے، طہارت کی کچھ باتیں بتائیں، وہ لمبی بات ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سادہ لفظوں میں اگر میں خطبہ جمعہ میں نہ ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ جنہوں نے نبی کی ہدایت سے انحراف کیا ہے، فطرت سے اغماض کیا ہے اور اس کو چھوڑا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو بول و براز کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، انہیں پیشاب پخانہ کرنے کا پتہ نہیں ہے، وہ اس قدر گراوٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے بڑی عرض کر دی ہے، چاہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر کہیں چلے جائیں، ابھی تو وہ اس فضا میں ہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج دین کا مخالف آدمی بظاہر کتنا پرکشش نظر آتا ہو، مگر آپ اس کے قریب جائیں تو اخلاقی طور پر وہ بدبودار آدمی ہے، اس سے بو آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو طہارت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ صفائی کس چیز کا نام۔ حقیقت ہے یہ بات۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا نخواستہ کمتر نہ سمجھا کرو کہ یار وہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، یعنی ان کی کشش کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کو بھی اس طرح بنا رہے ہیں، ان کے ملکوں میں بھیج رہے ہیں، بس ہماری خواہش یہی ہے اور اس حد تک چلے گئے ہیں۔ بھائی ضرورتوں کی حد تک رہو، بیچارگی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مانگنے کے لیے تم وہاں چلے جاؤ اپنی ضرورتوں کی خاطر، لیکن ان کی زندگی نہ اپناؤ، ان جیسے نہ بن جاؤ۔ یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے جو ہے وہ اپنا قتل کرے گی۔ یہ اقبال نے بہت پہلے جو کہا تھا وہ حقیقت ہے، اس نے سمجھ لیا تھا کہ ان کو تو پیشاب پخانہ کرنا نہیں آتا، انہوں نے آگے کیا ترقی کرنی ہے بیچاروں نے۔ تو بالکل صحیح بات ہے سلمان فارسی کے، ہم اس بات پر اپنے نبی پر فخر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک ایک طریقہ بتایا ہے، جس کو تم عیب سمجھ رہے ہو، اور یہ بھی عیب نہیں ہے، تم اس سے محروم ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جو اس ہدایت سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا، اس کی محرومی وہ بول و براز تک پہنچ جائے گی۔ تو مطلب کیا ہے؟ بول و براز سے لے کر زندگی کے ایک ایک معاملے تک، خواہ وہ معاشی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، انسان کے اس دنیا میں آ کر آنکھ کھولنے سے لے کر اس کی آنکھ بند ہو جانے تک کا ایک ایک معاملہ اور اس کی تفصیل اور اس کی حقیقت، جس میں اس کی یہ دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے، وہ اگر کسی نے سکھائی ہے تو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس پر فخر کیے ہوئے ہیں، اس پر زندگی گزارتے ہیں، اصولوں کی بنیاد پر۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم اس پر غور کرو گے تو پھر لوٹنا ہوگا واقعتاً جو یہ نبی بتاتا ہے، یہی ساری دنیا، یہی اصل فطرت ہے۔
ہم نے فطرت سے انحراف کیا ہے، ہم نے فطرت کا مقابلہ کیا ہے، فطرت پر چلے نہیں ہیں، اسی وجہ سے آج یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے جانوروں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، انسانوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ضروری بات تھی، میں نے اس مناسب سمجھا کہ یہ پچھلے خطبے میں جو بات ہوئی تھی مزید اس کو واضح کیا جائے اور پھر یہ بتایا جائے کہ دین جو فطری دین کہلاتا ہے، اور ہم یہ جو دعوے دار ہیں اسلام ایک فطری دین ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہی ہے کہ فطرت پر ہے انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، مگر وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کا فیصلہ انسان نے خود نہیں کرنا، وہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنا ہے۔ کس کو تم نے لینا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے، کس طرح یعنی فطرت کی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اللہ رسول سے ملے گی۔ ہر چیز کے اندر جب تک ہمیں وہ رہنمائی نہیں ملے گی پھر ہم کوئی کام کریں گے وہ فطرت پر ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتفاق ایسا ہے کہ ہمارا خود کیا ہوا فیصلہ فطری بھی ہو سکتا ہے، غیر فطری بھی ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین کب ہے؟ اللہ کی ہدایت کے مطابق، رسول کی ہدایات کے مطابق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فطرت کے حوالے سے ایک حدیث معراج کے واقعہ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہیں تو اس وقت میں اپنی بات کی تائید میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ رہنمائی کی ضرورت ہے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم فطرت پر ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے 2 پیالوں میں مشروب دیے گئے، ایک دودھ تھا، دوسرا شراب تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، فداہ ابی و امی، میری جان اور میرا ماں باپ قربان ہو ہم سب مسلمانوں کا اس نبی امت پر، اس نبی اور رسول پر، اس امی رسول پر جو لقب تو امی رکھتا ہے۔ کیا کمال کی باتیں اس نے بتا دی ہیں، کس مقام پر وہ فائز ہے۔ الحمدللہ معراج میں حضور کو جب 2 چیزیں پیش کی گئی مشروب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول کر لیا ہے اور پی لیا ہے۔ تو اس وقت یعنی اختیار دیا گیا تھا، یہاں بھی سمجھیں اس دنیا میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار کے بعد یہی اس کی آزمائش ہے کہ بھئی تم فطری طور پر اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو، کسی کی ہدایت کو قبول کرتے ہو یا نہیں، یا اپنی مرضی کرتے ہو، اپنی مرضی کو فطرت سمجھتے ہو یا کسی کے فیصلے کو فطرت قرار دیتے ہو، یہی فیصلہ کرنا ہے، یہ سمجھایا گیا۔ تو اس وقت جب حضور نے وہ دودھ پیا ہے تو جناب جبریل علیہ السلام نے اس وقت جو الفاظ ادا کیے تھے وہ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ علی امتی۔ اللہ کا احسان ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہدایت دے دی، للفطرہ، فطرت کی طرف ہدایت دے دی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ تو اپنی امت کے لیے دودھ کو قبول کرتا، یہ فطری چیز تھی۔ یعنی اس وقت اختیار تھا، دیکھو کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، مگر اختیار کرنے میں جب حضور نے وہ قبول کر لیا، فیصلہ کیا ہوا کہ یہ فطری طور پر تمہارے لیے بہتر شراب نہیں ہے، وہ دودھ ہے۔ یہ ہے خارجی ہدایت، یعنی اللہ کی طرف۔ الحمدللہ الذی ہداک، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تجھے ہدایت دے دی، تیری رہنمائی کر دی فطرت کی طرف، اور اس فطرت کی وجہ سے تو نے دودھ کو قبول کر لیا ہے۔ اگر آپ لو اخذت، وہ بعض روایتوں میں آتا ہے اگر آپ شراب کو لے لیتے، لغوت امتو کا، تو یہ تیری امت جو ہے یہ اغوا ہو جاتی، سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یعنی سرکش ہو جاتی، ہدایت سے محروم ہو جاتی، فطرت سے دور ہو جاتی اگر آپ شراب کو قبول کر لیتے۔ لہذا کوئی چیز فطرت پر ہے یا فطرت میں نہیں ہے، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے رسول نے کرنا ہے۔ یہ بات اگرچہ بہت تفصیل طلب ہے، اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں بس اشارہ کر رہا ہوں اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہ چند چیزیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین فطرت پر ہی جو ہے وہ قائم رکھے جس پر اس نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ ہم عہد کیے ہوئے ہیں، اب اس کی تجدید کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ فطرت جو تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہے اور تو نے رہنمائی کی ہے، ہم اس کو قبول کیے ہوئے ہیں اور اسی پر زندگی گزارتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ مالک ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے تو اسی فطرت اسلام پر لے کر جائے جو فطرت ہمیں تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔